الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عظمت الہی کے موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جب تک دلوں میں نہیں ہوتی اس وقت تک انسان نہ اس طرح عبادت کرتا ہے اور نہ عبادت کی وہ حلاوت اور لذت آیا کرتی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ جس کی جتنی زیادہ قدر انسان کے دل میں ہوتی ہے اتنے ہی اس کے سامنے انسان ادب کا لحاظ کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا جاتا ہے اور اس کی مانتا جاتا ہے، بچھتا جاتا ہے اس کے سامنے۔ اور جس کی قدر، جس کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوتی اتنی ہی اس کے سامنے وہ ادب، وہ لحاظ، وہ عاجزی، وہ انکساری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر بھی مسلم قانون ہے کہ جتنی عظمت اور جتنی عزت کسی کی ہوتی ہے نا، اسی کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس وقت سارا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنی اس کے دل کے اندر عظمت ہے اور کتنی جھکتا جاتا ہے، نگاہیں نیچے ہوتی ہے، اونچی آواز نہیں ہوتی، اس کے سخت بات نہیں ہوتی، جو بات کرتا ہے جی جی ٹھیک ہے کرتا رہتا ہے، اسی طریقے اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ اور جس کی عظمت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بڑے سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو اکڑ سی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یا جواب ہی نہیں دیتا یا توجہ ہی نہیں کرتا یا اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساری بات سمجھتے نہیں، ہر ایک سمجھتا ہے یہ۔ اب اندازہ کریں کہ جب اللہ کی عظمت دل و دماغ میں نہیں ہوگی، اللہ کی قدر و منزلت نہیں ہوگی، اللہ کی وہ پہچان نہیں ہوگی، تو کہاں انسان عاجزی کے ساتھ جھکے گا؟ کدھر انسان ان کے قانون کو، ان کے احکامات کو مانے گا؟ کہاں اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ آئے گی کہ سجدے کی کیا قدر ہے؟ کہاں اس کے دل کے اندر آئے گی کہ بھائی قرآن پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ کہاں اس کے دل کے اندر آئے گی کہ میں اللہ کا نام لوں تو کیسے ادب احترام سے لوں؟ یہ چیزیں دل و دماغ میں آئے گی کیسی؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہی نہیں جانتا۔
اور جیسے ہی جانتا ہے وہیں جھکتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، ایک آدمی جاتا ہے کہیں ڈاکٹر کے پاس، ایک بڑا پروفیسر ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک اس کے جو ہے نا شاگرد ہوتے ہیں، سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ جو دویسی ہے نا، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو بڑے ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اب پہلے والے اسے پوچھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کے دل میں وہ نہیں ہے، سمجھتا ہے یار یہ ویسی ہے، چلو جو ہے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بڑے ڈاکٹر کے سامنے آتے ہیں تو جی ٹھیک ہے، یہ ہے جو اس نے کہا، ادھر سے اس کے اوپر اس کا روب پہلے سے ہے، دل کے اندر احترام ہے، دل کے اندر مقام بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جو کہتا جاتا ہے یہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک کیا، اب بس ہو گیا۔ آدھا تو ویسی ٹھیک ہو جاتا ہے نا، جب دل کے اندر قدر بیٹھی ہوئی تھی تو ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے ہمارا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر انسانوں کی قدر کا یہ حال ہے تو اللہ کی قدر اور عظمت اور جب مقام دل کے اندر بیٹھا ہوگا تو پھر ہم اندازہ کریں کہ کوئی آدمی اللہ کی اس مقام اور مرتبہ اور عظمت و الہی دلوں میں ہوگا تو وہ کہیں اکڑ دکھائے گا، وہ کہیں ظلم زیادتی کرے گا، وہ کہیں عدل کے خلاف کوئی کام کرے گا، وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے گا، وہ کہیں چوری اور ڈاکہ ڈالے گا، وہ کہیں رشوت لے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ تو سب اوپر کے احکامات ہیں، زمین والوں کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ عظمت نہیں ہوتی تو کہاں آئے گی یہ ساری چیزیں؟ اس لیے آج کی ساری خرابیاں جو میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہے نا، اس کا ایک نقطہ اور اس مرکز یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اور وہ چیز ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو چلتے چلتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی، جملہ کہا کہ بھائی آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کی مرضی کے اوپر سارا کاروبار چل رہا ہو؟ جس کی ایک شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، ذات نہیں کہا، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی مرضی پر سارا کاروبار چل رہا ہو؟ تو ساتھیوں نے کہا یار یہ تو اس طریقے کی باتیں تو نہیں کرتے، یہ ضرور کوئی گہری بات ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت اس بات کے اندر تو کوئی گہری بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، سب مولا کی مرضی ہے، سب اللہ کی مرضی ہے، سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ذنون مصری اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کر چکا ہے۔ ذنون جو ہے نا اب سب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر چکا ہے۔ اب جو کچھ ہے میری مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، میری وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی کے اوپر راضی ہوں، سب جو اللہ کی میری مرضی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ میری مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ تو اب یہ جب صورتحال ہوتی ہے نا تو بتائے پھر انسان کو ٹینشنیں ہوں گی، پھر انسان پریشان ہوگا، پھر انسان پر غم آئیں گے، پھر انسان پر مصیبتیں آئیں گی۔ یہ جو بات کہی ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اس بات کو یاد رکھو، جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں نا، نہ ان کے اوپر غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہیں سارے، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے اسی گوشت پوست بنے انسان ہی ہیں، اور کوئی مخلوق تو نہیں ہوتی۔ ان کی صفت اللہ ذکر فرما رہے ہیں، عام آدمی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اب یہ کون سے اتنا بڑا فرق آ گیا کہ وہی گوشت پوست کا انسان، وہی کسی کا والد اور کسی کا بیٹا، اور وہی انسان ہے کہ اس کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور اسی کا کوئی رشتہ دار ہوگا اور وہ اس کے ساتھ یہ صفت نہیں ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ایک طرف یہ ہے، دوسرا پہلو اس کا بھی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کے ساتھ جو دو کام کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ 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 دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ دشمن بن جاتا اس آدمی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا بدقسمت ہوگا کہ جس کا اللہ کہے کہ میں اس کا دشمن بن جاؤں گا۔ ایک وہ شخص جو سود کھاتا ہے،
ایک وہ شخص فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو یاد رکھو اللہ اور رسول کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون کر سکتا ہے اتنی جرت کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ؟ اور کہا اگر نہیں باز آتے ہو تو پھر اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اندازہ کریں یہ ولی ہے کیا، یہ کون ہے جس کی اتنی بڑی صفات اللہ ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا، جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا۔ اب جب قربان کر دیا نا تو بھائی بیٹا اس کا بھی مرے گا، غم اس پر بھی آئے گا، تکلیف اس پر بھی آئے گی، کاروبار میں اس کے نقصان آئے گا، پریشانیاں اس پر بھی آئے گی، بیماریاں اس پر بھی آئے گی، لیکن یہ اس کے اوپر خاموش ہو کر کہے گا مولا کی طرف سے میں راضی ہوں، مولا کی طرف سے میں راضی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے منظور تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ یہ گیا کیا، یہ دیکھے گا کہ باقی تو اسی کے مرضی، کتنی نعمتیں اس کی، یہ نعمتوں پر غور کر کے شکر کرے گا، نعمتوں پر غور کر کے شکر کرے گا، ٹینشن نہیں لے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ حالانکہ دیکھیں بچوں کے مرنے پر تو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے کہ غم تو ہونا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جس وقت فوت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے اس کو اٹھایا اور دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو رہے تھے، موتیوں کی طرح یہ لڑی آپ کے جو چہرے رخسار مبارک پر جاری تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بیٹے ہو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم آپ کی جدائی پر ہم غمگین ہیں، اور لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے۔ واللہ ما نقول الا ما نرضى ربنا، یہ ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے، اسی کے اوپر ہم راضی ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں بشری تقاضا ہے کہ انسان کے دل کے اندر غم تو آتا ہے لیکن رضامندی اسی پر ہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ تو یہ بشری تقاضے، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، غم کا ہونا، دل کے پریشانی آنا، لیکن اس کے اوپر یہ نہیں کہنا یہ کیوں ہوا، نہیں کیوں ہوا کہ کیا بات ہے، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے کیا، بس اللہ کی مرضی پر ہم راضی۔ اور پھر اس کے اوپر ایک جملہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ہم بھی اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے کتنے لوگ، آج اپنے درمیان ہم دیکھتے ہیں آج کتنے لوگ نہیں ہیں، چلے گئے، ہم نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے، ہمارے بزرگ نہیں ہیں، ہمارے اکابرین نہیں ہیں، ہمارے والدین چلے گئے، اسی پر جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ آج بھی ایک جنازہ ہے ملک رفیق صاحب کی جو ہے نا گھر والی، وہ فوت ہوئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، لیکن اب جانے والا پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے اپنا خیال کرو بھائی اسی راستے پہ آنا ہے۔ مجھے دیکھ لو کہ اس وقت میں کوئی عہدیدار تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی کرنل اور جنرل تھا، کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی صدر اور وزیر اعظم تھا، کوئی میرا مقام تھا، لیکن جا رہا ہوں تو میت ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، جا رہا ہوں تنہا ہوں، میرے بچوں نے میرے ہاتھ سے سب چھین لیا، میرے کپڑے چھین لیے، اس وقت میرے ساتھ ایک چیز بھی نہیں جانے دے رہے، سب چھین رہا جا، اس کا ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو حقیقت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں اس پر راضی رہنا، یعنی بھائی اللہ کی عظمت کو دل میں لانا اور اس پر راضی رہنا، یہی اصل حقیقت ہے۔
یہی اصل حقیقت ہے. جب دل میں آ گئی نا بات بن جائے گی. یاد رکھیں آج ہمیں سجدوں کا مزہ اس وقت آئے گا جب یہ سمجھیں گے کہ میری یہ جبین نیاز، میری یہ پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. جب یہ سوچ آئے گی کہ میں کس لیے جھک رہا ہوں، کہیں تو جھک کر دکھائے نا. کہیں چلتے چلتے کوئی روڈ پر ویسے جھک جاتا ہے، کہیں کسی کے سامنے کوئی جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا، جتنے بھی نہیں جھکتا. یہاں اللہ کے سامنے اگر جھک رہے ہیں، اس کی عظمت کو بھی دل میں بٹھا لے نا، اللہ اکبر، تو اس کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا. سجدہ اتنا لمبا ہو جائے، جو لذت یا آشنائی ملی ہے اس کو نا، تو اٹھنے کو دل نہیں کرے گا کہ بس پڑا رہوں یہاں پر اسی سجدے کے اندر، اور جو لذت اس کو ملے گی. اور یاد رکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے صرف اس سجدے کے مقام پر نا شیطان آ کر ادھر ادھر بھٹکاتا ہے اور 2-3 مرتبہ تسبیحات نہیں پڑھتے اور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اتنا لمبا سجدہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ سجدوں کی لذت ہی نہیں ہے. کسی کو تو ماتھا ہی نہیں ٹیک ہوتا، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام آئے، تشریف لائے، سب نے اتنی عاجزی کی ہے نا، اتنی عاجزی کی ہے، اللہ کی قسم اتنی عاجزی کسی نے بھی نہیں دکھائی جتنی انبیاء نے دکھائی ہے. حالانکہ اللہ کے سب سے لاڈلے انبیاء تھے اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے نا، پیشانی رکھتے، لمبا سجدہ کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے یوں لگتا ہے کہ کہیں آپ کی جان تو نہیں نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، سجدے میں روتے رہتے ہیں، لمبا سجدہ کر کے روتے ہی رہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، آپ ہے ہی معصوم ہیں، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنا لمبا سجدہ، اتنا زیادہ رونا دھونا. آپ کا عجیب جملہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر جو نعمتیں اللہ نے کی ہے نا، وہ پہلے بادشاہوں کو بھی نہیں ملا کرتی تھی. عام آدمی کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی ہے نا، وہ پہلے بادشاہوں کو بھی نہیں ملا کرتی تھی. پھر کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیں غرور کے اندر مبتلا کر دیا، اور ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے والی زبان ہی نہیں رہی ہے، کہیں شکر کرتے ہی نہیں ہیں، کہیں جھکتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ذرا اس بات کا احساس دلوں میں پیدا کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ بندگی آ جائے تو کام ہی بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. کیا عجیب جملے ہیں. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماذن فی حکمک آپ کا حکم میرے اوپر چلتا ہے. کیا جملے تھے، کتنی عاجزی یہاں پائی جاتی ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو دلوں سے نکلنے والے تھے، یہ وہ نہیں تھے کہ جو ظاہر کی طرف زبان پر جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. کیا جملے ہوں گے، کتنی عاجزی دکھا رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، اللہ کی قدر بٹھائیں. اللہ بڑا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. میرے نقصان کا مالک اللہ، میرا خالق اللہ. مجھے کچھ دیتا ہے تو اللہ، مجھ سے کوئی چھینتا ہے تو اللہ، مجھے کھلاتا ہے تو اللہ، مجھے پلاتا ہے تو اللہ. میری زندگی کا مالک اللہ، میرے کپڑوں کا مالک اللہ، میرے سونے دھوتے ہوئے نیند کا مالک اللہ. مجھے پھر سے اٹھاتا ہے تو اللہ، مجھے جگاتا ہے اللہ، مجھے چلاتا پھراتا ہے تو اللہ، مجھے گاڑیوں میں پھراتا ہے تو اللہ، مجھے آسمانوں پہ گھماتا ہے تو اللہ، مجھے زمین کا کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو اللہ نے.
سب کچھ ہے ہی اسی کا، لیکن میں کہتا ہوں میں میری، یہی تو تباہی و بربادی ہے، یہی تو بربادی ہے۔ میں کو چھوڑ دے، نکال دے بھی سے، میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کا ہے، سب کچھ اسی کا، یوں کہیں گے نا مزہ آئے گا زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت ہم سب پر کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔